الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل الصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَأَعْدَاءِ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ أَمَّا بَعْدُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ سارے مل کر اونچی آواز سے درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب التکریم علماء کرام، قرائے اعظام، بزرگان علاقہ اور نوجوان دوستو، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، گھروں میں بیٹھی ہوئی سننے والی مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، آج ابھی اس وقت جس جگہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے۔
اور جو احباب یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اللہ کے مہمان ہیں، اور جو خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس دینی محفل اور مجلس کو سماعت فرما رہی ہیں وہ بھی اس وقت اللہ کی مہمان ہیں۔ ہمیں یہ امید ہے کہ جس میزبان نے اپنی میزبانی کا شرف ہمیں دیا اور ہمیں اپنا مہمان بنایا وہ یقیناً ہم سے راضی ہے، وہ یقیناً ہم سے اونچی آواز سے۔ یہ جو ساتھی ادھر بیٹھے نا یہاں آ جائیں سامنے، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے کہ میں اونچے ممبر پر بیٹھوں، یہ کافی اونچا ہے۔ آپ کا اور میرا ربط ہوگا تو میں بات آسان الفاظ میں سمجھا دوں گا۔ اس طرف والے سامنے آ جائیں۔ آپ ماشاءاللہ بہت باذوق ہیں، آپ کے چہروں سے اور آپ کے انداز سماعت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ باذوق ہیں الحمدللہ، لیکن باذوق ہونے کے ساتھ ساتھ لگتا یوں ہے کہ کچھ کسی مربی نے پوری تربیت نہیں کی۔ میں بجائے جلالی انداز میں، جمالی انداز میں اس فکرے کو جو میں نے ابھی کہا اس کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں کہ جب خطبہ میں نے درود پاک پڑھا تو کسی آدمی کے منہ سے آواز نہیں نکلی، دل میں پڑا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نام نامی اسم گرامی یوں دینی مجلس میں باہم گفتگو کے درمیان آئے، اس وقت ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو دل والا ذکر ہوتا ہے یہ تنہائی کا ہوتا ہے، یہ دل والا ذکر تنہائی کا ہوتا ہے، دل والا درود پاک یہ تنہائی کا ہوتا ہے جب سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں کہے کہ اٹھ جاؤ، باوضو ہو کر رب کے سامنے بیٹھ جاؤ اور رب کو یاد کرو، باوضو ہو کر بیٹھ جاؤ، اپنے محبوب محمد الرسول اللہ پہ درود پڑھو۔ تو وہاں خاموشی کے ساتھ دل میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو بھی یاد کیا جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے حق میں درود پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جب باہم یوں مذاکرہ ہو، مجلس ہو، محفل ہو، دینی اصلاحی تربیتی نشست ہو تو وہاں جس طرح خطیب اونچی آواز سے گفتگو کرتا ہے، اس کی گفتگو کے درمیان جب رسول اللہ کا نام آئے تو بلند آواز سے کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب صحابہ اکرام کا نام آ جائے تو مست ہو کر کہا جاتا ہے اور اونچی آواز سے۔ اب یہ جو میں نے کہا نا کہ پوری تربیت نہیں کی، وہ یہ بات تھی کہ یہ سبق یاد رہنا چاہیے آئندہ آپ کو کہ ایک دیوانہ آیا تھا، دیوانگی کے کچھ گر سکھا گیا ہے۔ چونکہ سچی اور ایمانی بات یہ ہے، اس کو ذرا دل میں بٹھا لیجئے، سچی اور ایمانی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے سچے امتی ہونے کی حیثیت سے
جب تک اپنی دیوانگی کا اظہار نہیں کریں گے تب تک حضور کا امتی کہلانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ حضور کو سمجھدار ساتھیوں کی ضرورت نہیں، حضور کو، یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، حضور کو سمجھدار ساتھیوں کی ضرورت نہیں۔ حضور کی مجلس میں کچھ سمجھدار بھی آئے تھے، لیکن جب مسجد نبوی سے نکلے تو سورہ منافقون کا توق گلے میں لے کر نکلے تھے۔ اور حضور کی مجلس میں دیوانے بھی آئے تھے، دیوانہ بن کر آئے، دیوانگی کا اظہار کیا۔ جب مسجد نبوی سے نکلے تو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ لے کر نکلے، اور صرف سرٹیفکیٹ لے کر نکلے نہیں، نگاہ محمد نے وہ تاثیر دکھلا دی کہ جو ان کی زندگی میں انقلاب لے کر آئی، اور اللہ نے اس انقلاب کو قرآن کی آیات بنایا۔ تو اس لیے بحیثیت امتی ہونے کے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم دیوانے بنے رسول اللہ کے۔ کیا بنے؟ دیوانے بنے، مجنون بنے، جنونی بنے، جنونی کیفیات والے ہوں، تاکہ جب بھی ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، ہمارا جسم تھر تھرانے لگ جائے، زبان بے اختیار کہنے لگ جائے، اے اللہ ہماری طرف سے درود کا تحفہ ابھی ابھی تو اپنی قدرت کاملہ سے یا جو بھی تیرا نظام مخفی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، ملائکہ کے ذریعے سے ہے یا تو ڈائریکٹ کرے، یہ تیری مرضی ہے، ہمارا یہ دعائیہ درود ہمارے نبی کو ان کی قبر مبارک میں پہنچا دے۔ ابھی امتی یہاں سے درود مکمل نہیں کرتا، درود مکمل نہیں کرتا، ملائکہ پہلے اس کو ریشم کے لباس میں اور رومالوں میں لپیٹ کر برق رفتاری کے ساتھ بھاگتے ہوئے عائشۃ الصدیقہ کے حجرے میں پہنچ جاتے ہیں۔ جا کر یوں نہیں کہتے کہ ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں بانڈی کے علاقے سے فقیروں نے آپ پر درود پڑھا ہے، آقا ان کی طرف سے قبول فرما لیجیے۔ ایک ایک کا نام بتلاتے ہیں، نہیں بتلاتے ہوں گے، کسی کا نہیں بتلاتے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ آپ کا نام بھی ملائکہ بتلاتے ہیں، میرا بھی بتلاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس لیے جب بھی بس یہ سبق یاد رکھ لو کہ دیوانگی کے ساتھ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں انشاءاللہ آخر میں یہ ذکر بھی کرواؤں گا، لیکن ابھی ابتدا میں اس کی فضیلت بھی سن لو۔ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا جملہ ہے، بہت مختصر جملہ ہے، لیکن ایک مرتبہ پڑھنے سے صلی اللہ علیہ وسلم 80 سال کی عبادت پڑھنے والے کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا یہ کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی، صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سا جملہ ہے اور اتنی بڑی گپ کے 80 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ میں نے کہا تو گپوں اور صداقتوں کو دیکھ، میں محمد کے چہرے کو دیکھتا ہوں۔ اس جملے میں وہ کمال نہیں ہے، اس جملے میں جس کا تذکرہ ہے اس ذات کا کمال ہے۔ اس ذات پہ جب ہم درود پڑھتے ہیں 80 سال کیا ہے، ان گنت سالوں کا ثواب ملنا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ 80 سال، چونکہ عام طور پر انسان 80 سال بہت سمجھتا ہے، 80 سال کی عبادت چند لمحوں میں، ورنہ اللہ تو اس دل کو دیکھتے ہیں، اس دل میں اخلاص کتنا ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے اسی کے برابر اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں
یہ مجلس ہے قرآن کی، بولیے کس کی ہے؟ قرآن کی مجلس ہے۔ میں ابھی یہاں دیکھا، جب مسجد میں داخل ہوا، مسجد بھی نئی بنی ہوئی، حافظ صغیر صاحب نے محنت کی، کاوش کی، تگ و دو کی، جان فشانی، ارکریزی کے ساتھ مرکز بنا دیا، اللہ کا گھر بھی، اور اللہ کے گھر میں رسول اللہ کا گھر بھی بن گیا۔ ابھی یہ نیچے بتلا رہے تھے کہ ہم نے سبق شروع کیا خواتین کا، شروع کیا اور آگے مدرسہ بھی بنانا ہے، یا بن گیا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، مدرسہ بھی دیہات ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دور علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں تم اس کو پسماندہ کہو، دور کہو، غریبوں کا علاقہ کہو، میں نے اپنی نگاہ اس پہ ڈال دی ہے، یہاں میرا گھر بھی بنے گا، میرے محمد کا گھر بھی بنے گا۔ انتخاب تو حافظ صغیر صاحب کا ہوا، سبب یہ بنے، نہ جانے کتنوں کا انتخاب ہوا کہ جن کی تھوڑی تھوڑی رقم سے، پیار سے، محبت سے، جملوں سے خدا کا گھر، مصطفیٰ کا گھر بن گیا۔ اور یہ جملہ نوٹ کیجئے، مسجد خدا کا گھر ہے، مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ یہ ابھی بیٹھے ہوئے اللہ نے القاء کیا اور میری زبان پہ جاری کیا، اس جملے کو محفوظ کر لو، شاید یہاں کوئی روحانی برکت کی وجہ سے اللہ نے زبان پہ جاری کر دیا۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ مدرسہ کس کا گھر ہے؟ مصطفیٰ کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جن قاری صاحب نے قرآن پاک سنایا، قاری ثاقب فیاض صاحب، آپ ہی ہیں نا؟ تو پریشان کیوں ہیں؟ قرآن سنایا ہے، ہاں بیٹھے رہیں۔ دیکھیں نا، یہ بھی وہاں سے پڑھ کر آئے ہیں جو محمد الرسول اللہ کا گھر تھا۔ اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مصطفیٰ کے گھر میں محمد کی تعلیم کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اغیار کو نہ اللہ کا گھر پسند ہے، نہ محمد الرسول اللہ کا گھر پسند ہے، لیکن حضور کے جو امتی ہیں دیوانے، حضور کے، یہ دیوانے کا لفظ یاد رکھنا، اس کو جوڑ کر رکھنا امت کے ساتھ، حضور کے جو امتی ہیں دیوانے امتی اللہ کے گھر میں بھی خوش ہوتے ہیں، محمد کے گھر میں بھی خوش ہوتے ہیں۔ ان کی طلب یہ ہوتی ہے کہ جس بستی میں ہم رہتے ہیں یہاں ہمارے رب کا گھر بھی بنے، ہم بار بار اس میں جائیں، ہمارے نبی کا گھر بھی بنے، ہم بار بار اس میں جائیں، ہماری اولادیں جائیں، ہم جائیں، تاکہ اللہ کے گھر میں پہنچ کر اللہ کی رحمت کے آثار محسوس کریں اور اپنے جسم میں سمیٹیں، قلب و جگر میں ان کو سما کر لے کر آئیں، اور محمد کے گھر میں جا کر محمد کی نبوت کی خوشبو سونگھ کر آئیں۔ واللہ یہ میں جملہ محبت کا نہیں کہہ رہا، ایمان کا کہہ رہا ہوں۔ آپ مسجد میں جائیں گے، مسجد میں خدا کی توحید کی خوشبو آتی ہے، مدرسے میں جائیں گے تو محمد الرسول اللہ کی نبوت کی خوشبو آتی ہے۔ اور اللہ نے اسی انداز کو قرآن پاک میں بیان کیا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ نے اسی انداز کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔
ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ رب العالمین نے اپنا ذاتی نام یہاں نہیں لیا۔ اللہ علم القرآن، ایسے ہے، اللہ علم القرآن، لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن رحمان اللہ کا صفتی نام ہے۔ اللہ نے اپنے ذاتی نام کو چھوڑ کر صفتی نام یہاں سورہ رحمان کی ابتدا میں ذکر کیا۔ یا اللہ، یہ بانڈی والے سوال کر رہے ہیں، یہاں تو اگر لفظ اللہ لگا دیتا تو پھر ہمیں زیادہ مزہ آتا، لیکن تو نے یہاں الرحمن لایا، اس کی کوئی وجہ؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں الرحمن تو ان الفاظ کی باریکیوں میں ڈوب جایا کرو، اس لیے کہ یہ الرحمن میرے صفتی ناموں میں سے سب سے بڑا نام ہے۔ میں نے اپنے کلام میں جہاں بھی اپنا نام اللہ ذکر کیا، اس کے بعد جو بھی نام صفاتی ناموں میں سے ذکر کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے الرحمن ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے لفظ اللہ، پھر الرحمن، پھر الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہاں پر بھی اللہ نے لفظ رحمان ذکر کیا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کے بعد الحمدللہ اللہ کا نام، پھر آگے الرحمن الرحیم۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ میرے بندو، میرے چاہنے والوں، میرے سامنے جھکنے والوں، ذرا متوجہ ہو جاؤ، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، جب تم مجھے پکارنے لگو تو میرا ذاتی نام اللہ ہے، بے شک اللہ کہو، لیکن اگر تم میری رحمت کی طرف دیکھو، میری صفات کو دیکھ کر مجھے یاد کرنے لگو تو پھر رحمان بھی کہہ دو۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، میرے جتنے بھی نام ہیں جس نام سے بھی پکارو گے میں متوجہ ہو جاؤں گا۔ ایما تدعو، شرط یہ ہے کہ مجھے پکارو۔ یا اللہ، تجھے پکارنے کے لیے پھر ہمیں ضرورت بھی تو پڑے گی نا، جو ہمیں تجھ سے بات کروائے۔ میرے اور تیرے درمیان میں کسی وسیلے کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ ہم دنیا کے دستور کے مطابق جب تک ذرائع نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، بڑے لوگوں سے باتیں نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ درمیان میں وسیلے تلاش کرو؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کرو، اپنے دل میں نگاہ جھکا کر دیکھو، میں تمہارے دل کے اندر اپنی نشست بنا کر بیٹھا ہوا ہوں۔ بس تم کہو اللہ کہو یا رحمان کہو، رحیم کہو یا قدوس کہو، جو نام بھی میرا لوگے، ادھر سے پکارنا تمہارا کام، لبیک کے جملے کے ساتھ اور جی کہہ کر پکارنے والے جملے کے ساتھ پکار کر جواب دینا میرا کام۔
آج کی رات بھی بڑی کمال کی رات، رمضان کی رات، ختم قرآن کی رات، قرآن پاک کی تقریب کی رات، دیوانوں کی مجلس کی رات، جس میں ہم سب اللہ کے گھر میں ہیں، ہم اللہ کو پکاریں، اللہ ہماری سنتا ہے نہیں سنتا؟ اونچی آواز سے سنتا ہے یا اللہ تو سنتا ہے، تیرے نام بھی ہیں، تو نے کہا جس نام سے مرضی پکارو۔ ہمارا سوال تو یہ تھا الرحمن کیوں کہا یہاں، اور اس کے بعد تو نے جملہ کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ کہتے ہیں ذرا اگلے جملوں پہ بھی غور کرو، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے تمہیں قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر قرآن کا بیان سکھایا۔ توجہ کیجئے گا ذرا، یہ بات میں تھوڑی سی سادے الفاظ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ رحمان اللہ کا نام، رحمان کسے کہتے ہیں؟ الرحمن فی الدنیا والآخرہ، الرحمن فی الدنیا والآخرہ، وہ ذات جس کی رحمت ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور جس کی رحمت ساری آخرت کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ دنیا میں انسان ہو اور اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے، اللہ اس کے لیے رحمان۔ آخرت میں ہو اور اللہ کی رحمت بندوں کو اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ کر رکھے تو وہ بھی رحمان۔ رحمان اسے کہتے ہیں جس کی رحمت دنیا میں بھی جاری رہے، آخرت میں بھی جاری رہے، آخرت کی ہولناکیوں میں، قیامت کے منظر میں، قبر کے منظر میں، برزخ کے منظر میں، پلسرات کے منظر میں، حساب کتاب کے منظر میں، میدان محشر کے سارے منظر میں جو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ چھایا رہے اسے رحمان کہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا میں نے اپنا نام الرحمن اس لیے ذکر کیا، میرے محبوب اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دو اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی میری رحمت کے سائے کے نیچے رہو، آخرت میں بھی میری رحمت کے سائے کے نیچے رہو، تو پھر قرآن سیکھنا تم پر لازم ہے۔ قرآن سیکھنا تم پر لازم ہے۔ اس لیے میں نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان نے دنیا آخرت کی رحمت تمہیں دے دی قرآن سکھلا کر۔ خلق الانسان، اور انسان کو پیدا کر دیا۔ یا اللہ ہمیں تو یہ ترتیب سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو نے قرآن پہلے سکھلایا، انسان بعد میں پیدا کیا۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ انسان پہلے پیدا ہوا، بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، ماں باپ کی مرضی کے انگریز بنائیں یا محمد کا دیوانہ غلام بنائیں، وہ کسی بڑے مہنگے سکول میں جا کر فیسیں بھر بھر کر اس کو یس پلیز سکھائیں، یا کسی مدرسے میں بٹھا کر اس کو سکھائیں یا اللہ لبیک یا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ بچہ تو پہلے پیدا ہوتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن سکھلایا پھر انسان کو مطلب بنایا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے وجود پہ غور کرو، تم انسان اپنے اس وجود کو سمجھتے ہو جو دو ٹانگوں پہ چلنے والا ہو، دو ہاتھوں کو حرکت دینے والا ہو، دو آنکھیں اس کی موجود ہو، منہ میں زبان ہو اور بولتا جائے، تم کہتے ہو انسان ہے، بول رہا ہے، دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، لیکن مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے اس کو بھی حیوان بنایا۔
جسے تم انسان سمجھتے ہو یہ انسان نہیں، یہ حیوان ہے۔ انسان اس وقت بنے گا جب اس کے سینے میں میرا قرآن آئے گا۔ اس لیے میں نے کہا علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ وجود انسان کا اس وقت انسان بنے گا جس وقت اس کے سینے میں قرآن آ جائے گا، جس وقت اس کی زبان پہ قرآن آ جائے گا، جس وقت اس کے قلب و اذہان میں قرآن آ جائے گا، جس وقت اس کی زندگی میں قرآن آ جائے گا، جس وقت یہ قرآن پڑھنا لگے گا اور اپنا سر قرآن کے سامنے جھکا کر کھڑے ہو جائے گا اور کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ قرآن پڑھنا شروع کرے گا، اس کی زبان پہ قرآن ہوگا، اس کے وجود پہ قرآن ہوگا، اس کے عمل میں قرآن ہوگا، اس کی جماعت میں قرآن ہوگا، اس کی ذات میں قرآن ہوگا، اس کی نسل میں قرآن ہوگا، اس کی اصل میں قرآن ہوگا، اس کے وصل میں قرآن ہوگا، اس کی فصل میں قرآن ہوگا، اس کے علاقے میں قرآن ہوگا۔ سامنے قرآن کو رکھ کر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا میرے اللہ یہ تیری کتاب ہے، میں اس کو اپنا امام مانتا ہوں، میری زندگی کا یہ حصہ ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سمجھ لو اس وجود کے اندر میں نے انسان کو پیدا کر دیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں انسان وہ ہے جس کے پاس دو ٹانگیں ہوں، عقل ہو، شعور ہو، جس نے جہاز بنا دیے یہ بڑا آدمی ہے، جس نے ٹرینیں بنا کر چلا دی بڑا آدمی ہے، سمجھدار ہے، بہت بڑا انجینئر ہے، بہت بڑا کاریگر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس میرا قرآن نہیں، یہ امریکہ کا بادشاہ بن جائے، برطانیہ کا بادشاہ بن جائے، کینیڈا کا بادشاہ بن جائے، پاکستان ہندوستان کا بادشاہ بن جائے، 7 بر اعظموں پہ چھا جائے، پوری دنیا کے اندر بر و بحر کے اندر اپنی قوت منوا لے، اور تم دیکھتے ہوئے کہو بڑا انسان ہے، لیکن میرے ذات کی مجھے قسم ہے اس کے وجود کو دیکھو، جب تک اس کے وجود میں میرا قرآن نہیں آیا تم انسان کہتے رہو گے، اور میں اپنے قرآن میں اعلان کروں گا اولئک کالانعام بل ہم اضل، سبحان اللہ، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جو تمہیں جنگلوں میں تمہیں گیدڑ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ پھنڈو تمہیں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ کسکرو چلتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ کتے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، نانا اب تو کمال ہو گیا مری کے اندر خنزیر بھی آنا شروع ہو گئے، یہ جو تمہیں خنزیر تمہیں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ انسان جو قرآن کے خلاف چل رہا ہے یا قرآن پاک سے دور زندگی گزار رہا ہے، تم کہتے ہو انسان ہے، میرے قانون میں تو یہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی بدتر جانور ہے۔ میں نے سورہ رحمان کی ابتدا میں بتلا دیا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یا اللہ پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اس انسان کے اندر انسانیت آ گئی، یہ انسان بن گیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو اس کی زبان کو، علمہ البیان، اگر اس کے بیان میں قرآن ہے، اس کے ایمان میں قرآن ہے، اس کی زندگی میں قرآن ہے، اس کے ایقان میں قرآن ہے، اس کے اذہان میں قرآن ہے، اس کی نشست میں قرآن ہے، اس کے برخاست میں قرآن ہے، اس کی سیاست میں قرآن ہے، اس کی انابت میں قرآن ہے، اس کی طہارت میں قرآن ہے، اس کی زندگی میں قرآن ہے، اس کی لیل میں قرآن ہے، نہار میں قرآن ہے، اس کی بہار میں قرآن ہے، اس کی صبح میں قرآن ہے، شام میں قرآن ہے، زندگی کے گفتار
کردار میں قرآن ہے، زندگی کے ہر پہلو میں قرآن ہے۔ اگر اس کی زبان پہ تمہیں قرآن چلتا ہوا نظر آتا ہے تو انگلی کے اشارے سے کہہ دو انسان جا رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ ہے کہ بندے کو اٹھاتا ہے، اٹھ ذرا کھڑے ہو جا، کھڑے ہو کر اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا۔ جب بھی تیری نگاہ اٹھے تو رب کی طرف، جب بھی تیرا سر جھکے تو رب کے سامنے، جب بھی تیری زبان سے تعریف نکلے تو رب کی تعریف کر۔ اور قرآن کا بیان یہی ہے، جہاں کھڑے ہو جائے تو رب کی بات کرے۔ کس کی کرے؟ ادھر ادھر توجہ رکھو، یہ کیا ادھر ادھر؟ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ میری تقریر میں اگر کوئی ایک بندہ بھی ہل جائے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں بہت میٹھی گفتگو کر رہا ہوں، ابھی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، ورنہ میں ہلنے نہیں دیتا، میں بالکل جما دیتا ہوتا ہوں بندے کو، اور میرے پاس ایسا دم بھی ہے، ہل نہیں سکو گے انشاءاللہ۔ قرآن سن، ابھی قرآن کا دم ڈال رہا ہوں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یا اللہ تو نے انسان قرآن سے بنایا، یا اللہ قرآن کا بیان کلام تیرا ہے، تیرا قرآن، تیرا کلام، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ کون سا انسان ہے اور کون سا جانور ہے؟ مجھے اور آپ کو کہا ذرا نگاہ اٹھا کر تو دیکھو نا میرے محمد کی طرف، اٹھاؤ نگاہ میرے محمد کے صدیق کی طرف، اٹھاؤ نگاہ میرے محمد کے فاروق کی طرف، اٹھاؤ نگاہ میرے محمد کے عثمان کی طرف، اٹھاؤ نگاہ میرے محمد کے علی کی طرف، اٹھاؤ نگاہ میرے محمد کے بلال کی طرف، اٹھاؤ نگاہ عبداللہ ابن مسعود کی طرف، اٹھاؤ نگاہ ابو ہریرہ کی طرف، اٹھاؤ نگاہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف، اٹھاؤ نگاہ یزید بن ابی سفیان کی طرف، یہ اٹھاؤ نگاہ ابو سفیان کی طرف، اٹھاؤ نگاہ مغیرہ بن شعبہ کی طرف، اٹھاؤ نگاہ عمرو بن العاص کی طرف، اٹھاؤ نگاہ محمد کے صحابہ کی طرف، اٹھاؤ نگاہ زید بن دسنہ کی طرف، اٹھاؤ نگاہ صہیب روم والے کی طرف، اٹھاؤ نگاہ معاذ بن جبل کی طرف، اٹھاؤ نگاہ سلمان فارسی کی طرف، اٹھاؤ نگاہ صہیب روم والے کی طرف، اٹھاؤ نگاہ مہاجرین کی طرف، اٹھاؤ نگاہ انصار کی طرف، اٹھاؤ نگاہ والذین اتبعوہم بإحسان کی طرف۔ جہاں میرا محمد تمہیں کھڑا نظر آئے گا اس کے ارد گرد اعلیٰ ادنا چھوٹے بڑے جوان بچے جتنے بھی تمہیں نظر آئیں گے جن کی زبان پر قرآن ہے، میں نے تو عرش برین پر ان کا نام انسان لکھا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ بانڈی والوں میں سے انسان کون ہے اور حیوان کون ہے، پاکستان والوں میں سے انسان کون ہے، حیوان کون ہے، مری والوں میں سے انسان کون ہے اور جانور کون ہے۔ تمہیں نگاہ ڈالنی ہوگی، جس کی زندگی ابو بکر صدیق کی طرح ہے وہ انسان ہے، جس کی زندگی عمر فاروق کی طرح ہے وہ انسان ہے، جس کی زندگی عثمان و علی کی طرح ہے وہ انسان ہے، جس کی زندگی حسنین کریمین کی طرح ہے وہ انسان ہے، جس کی زندگی اصحاب محمد کی طرح ہے وہ انسان ہے۔ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے سب سے پہلے جو انسان بنائے وہ حضور کے صحابہ بنائے اور ان کا امام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے میں انسان بنا کر تمہیں دکھلاتا ہوں، قیامت تک جس نے انسان بننا ہے اسے صدیق اکبر کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا۔ یہ جو ہم دھوم مچاتے ہیں، ابھی یہاں ایک نعت خوان شان صحابہ پڑھ رہے تھے، کون سے پڑھ رہے تھے؟ ایک جملہ تھا، میرے اندر کچھ مستی چڑھ گئی تھی۔ جب صحابہ کا نام آتا ہے نا تو مستی چڑھ جاتی ہے، ایمان گرم ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا میں آج صحابہ کے نام چل رہے ہیں۔ کیوں چل رہے ہیں؟ اس لیے چلتے ہیں اور انہی کی زبانوں پہ چلتے ہیں جو صحابہ کی طرح انسان ہیں، انہی کی زبانوں پہ چلتے ہیں جو صحابہ کی طرح انسان ہیں۔ گو صحابہ کا مرتبہ عالی ہے، وہ صحابی ہیں، ہم غلامان صحابہ ہیں، لیکن
ان کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بھی یہ مقام دیا ہے کہ تم اگر صحابہ اکرام کا نام لے کر پوری دنیا میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہو، یقین کر لو کہ تم صحابہ کے غلام انسان ہو۔ صحابہ کے اونچی آواز سے، صحابہ کے غلام انسان ہو۔ تو انسان کس سے بنتا ہے؟ اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے، اور اونچی آواز سے۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات کی؟ میں ایک سبق سمجھا کر جاؤں گا انشاءاللہ، ایک سبق سمجھا کر جاؤں گا۔ میری ڈیوٹی ہے کہ میں دجال کے ہر شکنجے کو توڑوں، دجال کے ہر سوراخ کو بند کروں، دجال کے ہر حربے کو کاٹوں، دجال کی فکر کی ہر دھاری کو توڑ کر رکھ دوں۔ یہ میری ڈیوٹی ہے، اور آپ کے قلوب و اذہان میں مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے قلوب و اذہان میں یہ بات ڈالوں کہ دجال کے کارندے نہ بننا، کارندے بننا ہے تو محمد رسول اللہ کا بننا ہے۔ کارندہ بننا ہے تو کس کا بننا ہے؟ تو پھر یہاں ایک بنیادی کلیہ یاد رکھ لو۔ جب مثال کے طور پر ابھی یہاں روڈ سے کوئی گیدڑ جا رہا ہو، کوئی بندہ کہے بکری جا رہی ہے، کوئی مانے گا؟ میں ہی کھڑا ہو جاؤں، میں کہوں جی یہ ماشاءاللہ بہت پیاری بکری کا بچہ جا رہا ہے، آپ کہیں گے مولوی صاحب، مفتی صاحب، آپ تو اچھے خاصے آدمی، پڑھے لکھے، اتنی بڑی تقریر کی، آپ کو نظر نہیں آتا یہ بکری نہیں گیدڑ ہے؟ کہیں گے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو گیدڑ کی بھی پہچان ہے اور بکری کی بھی، اونچی آواز سے، گیدڑ کی بھی پہچان ہے اور بکری کی بھی پہچان ہے۔ اور جس آدمی کو گیدڑ اور بکری کی پہچان نہ ہو تو وہ گیدڑ کو بکری کہہ بھی جائے گا، کہے گا۔ جو جانتا ہے وہ مسکرائے گا، کہے گا بے وقوف، پتہ نہیں لاہور پاگل خانے سے آیا ہے، گیدڑ کو بکری کہہ رہا ہے۔ وہ اس کو روک کر کہے گا میاں بکری اس کو نہیں کہتے، یہ گیدڑ ہے، بکری اور چیز ہے، آ میں تجھے دکھاتا ہوں بکری کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے آئینے میں دو ٹانگوں میں چلنے والے جانور نظر آتے ہیں، وحشی درندے نظر آتے ہیں، صفاک خون ریزی کرنے والے وہ وحشی جانور نظر آتے ہیں جنہیں تم اپنے قائد کہتے ہو، اپنے لیڈر کہتے ہو، اور اپنی زندگی کے بڑے بڑے امام اور پیشوا مانتے ہو۔ ہمیں وہ جانور نظر آتے ہیں، وحشی قاتل نظر آتے ہیں۔ ہم قرآن کے آئینے میں پہچان کر چکے ہیں انسان کون ہے، جانور کون ہے، چیتا کون ہے اور شیر کون ہے اور خدا کا شیر کون ہے، ہم یہ پہچان کر چکے ہیں۔ تو جب کوئی ان درندوں کو کہتا ہے کہ جی بہت بڑا آدمی ہے تو پھر ہمیں ہنسی تو آتی ہے، ہمیں ہنسی، بہت بڑا آدمی کہاں سے آیا؟ وہ آدمی ہے ہی نہیں۔ آدمی ہوتا تو اس کی زبان پہ قرآن ہوتا، انسان ہوتا تو اس کی زندگی میں قرآن ہوتا، انسان ہوتا تو وہ رسول اللہ کا غلام ہوتا، انسان ہوتا تو وہ صحابہ اکرام کے طریقے پر رسول اللہ کی غلامی کرتا۔ اور یہ سبق یاد ہو گیا، انسان کس سے بنتا ہے؟ اونچی آواز سے، کس سے؟ اب ایک اور بات، وہ مجھے ایک بندے نے میسج کیا، میں نے کہا چلو میرے ایک ہفتے کی تقریریں بن گئی۔ کبھی کبھی ایک بات درجنوں تقریروں کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، وقت زیادہ نہ ہو جائے۔ تنگ تو نہیں ہے؟ کوئی آدمی تھکا ہوا تو نہیں ہے؟ میری بات کوئی زیادہ تلخ تو نہیں ہے؟ میں قاری صغیر صاحب کی وجہ سے بہت دھیمے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں۔ رمضان کی رات ہے، آخری عشرے کی راتیں ہیں، ختم قرآن کی تقاریب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں۔ مسلمان انتظار کرتے ہیں کب قرآن ختم ہوگا، مسجد میں پروگرام ہوگا، پوری رات ہم جاگیں گے۔ کون انتظار کرتا ہے؟ اور اونچی آواز سے کون؟ آپ کو یاد ہوگا، آپ بچے جو نہیں، بڑوں کو، کہ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو اس وقت پوری رات، اتنی آبادی بھی نہیں ہوتی تھی، 15 20 30 لوگ ہوتے تھے، علماء بیان کرتے تھے، پوری رات پروگرام ہوتا، سحری کے ٹائم لوگ گھر آیا کرتے تھے سادے لوگ لیکن کمال کے تھے، دین کے دیوانے تھے۔ تو اب جانوروں نے سوچا
کہ سارے انسان بنتے جا رہے ہیں، ہماری برادری تو کم ہوتی جا رہی ہے۔ چونکہ قرآن جو سیکھیں گے وہ انسان بن جائیں گے، تو قرآن سے دور والے جانور، ہماری برادری کم ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک فکر دی ہے کہ جی یہ جو مسجدوں میں پروگرام ہوتے ہیں، مولوی آتے ہیں، پوری رات لگے رہتے ہیں، نعت خوان ہوتے ہیں، نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، یہ اتنا فضول کام ہے، پوری رات برباد ہو جاتی ہے، لہٰذا بڑی پریشانی ہوتی ہے، پروگرام کی تقریب مختصر کیا کریں۔ ہمارے ایک بہت اچھے دوست عالم ہیں، مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کہ حضرت بس میں اپنا پروگرام لمبا نہیں کرتا، چونکہ لوگ پسند نہیں کرتے، میں 1.5 گھنٹے میں ختم کر دیتا ہوں۔ میں کافی دیر دیکھتا رہا، مجھے کہتے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں تو آپ کو مسلمان سمجھ رہا تھا، مجھے پتہ چلا آپ اندر سے کچھ ہو رہے ہیں۔ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ تو دجال کی بات آپ کہہ رہے ہیں، دجال کی ترجمانی کہ لوگ پسند نہیں کرتے، میں اس لیے 1.5 گھنٹہ پروگرام کرتا ہوں۔ میرے نبی کی پسند یہ ہے کہ پوری رات امتی خدا کے گھر میں بیٹھے، پوری رات امتی کہاں بیٹھے؟ تو سوچنے لگے، پھر کہتے ہیں آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے کہا اگر تھوڑی دیر اور بیٹھا کچھ اور بھی کھول کے جاؤں گا۔ سنبھل جاؤ، ہر بات جو نیٹ کے ذریعے سے آتی ہے اس کو اپنا خدا مت بناؤ، نبی مت بناؤ۔ میرا نبی قرآن چھوڑ کر گیا، میرے لیے قرآن کافی ہے۔ میرا نبی احادیث صحیحہ چھوڑ کر گیا، میرے لیے حدیث کافی ہے۔ ساری کائنات کے فلاسفر آ کر ہمیں فلسفے سمجھائیں، رب محمد کی قسم ایک جبریل نہیں، 1,00,000 جبریل کی طرح فرشتہ ان کی معیت میں آ کر کہے کہ یہ بات یوں صحیح ہے، یہ یوں صحیح ہے، ہم دھڑلے سے کہیں گے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو تعلیم ہمیں دی تھی، دے کر گئے، صحابہ کی نسبت سے اور علماء کے توسط سے ہم تک پہنچی ہے، ہمیں اس کی صداقت پر یقین ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے دنیا کے کسی فلسفی کی فلسفیانہ بات پہ ہمارا ایمان نہیں۔ ہم ان ملائکہ کو بھی جھوٹا کہتے ہیں، تمہیں بھی جھوٹا کہتے ہیں۔ ایمان اتنا تگڑا ہونا چاہیے، ایمان اتنا، کیونکہ ہمارے نبی کے ساتھ جو ملائکہ آئے تھے وہ سچے، ہمارے نبی، اونچی آواز سے ہمارے نبی، ورنہ فرشتوں کی شکل میں کبھی کبھی اور انسانوں کی شکل میں شیطان بھی آتا ہے۔ اکثر کبھی یہ بات بھی چلو سمجھ لو، کئی دفعہ لوگ فون کر کے کہتے ہیں حضرت ہم نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔ اچھا جی کیسے دیکھا ہے؟ میں پھر پوچھتا ہوں کیا جی، بہت اونچا قد ہے، سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہے، ناف تک لمبی ہے، آنکھیں جو ہے نا نور، چہرے کی طرف دیکھا نہیں جا رہا، ہاتھ میں تسبیح ہے، تو ہمیں آواز آتی ہے یہ آپ کے پیارے نبی ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی وہ شیطان ہے۔ استغفر اللہ، حدیث میں آیا حضور نے فرمایا شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، آپ کہتے ہو وہ شیطان ہے۔ تو پھر میں انہیں کہتا ہوں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، وہ حضور کی شکل میں نہیں آیا، وہ شیطان کی شکل میں آیا ہے، وہ کسی پیر بابے کی شکل میں آیا ہے جو تمہیں کہتا ہے یہ حضور ہیں۔ حضور کی شکل میں آ ہی نہیں سکتا، آ کر تو دیکھے۔ حضور کی شکل، داڑھی لمبی ہے ناف تک، سفید داڑھی تھی، سبز کپڑے پہنتے تھے، حضور کا قد 8 فٹ لمبا تھا، تو پھر حضور کی چھبی کہاں سے آئی؟ میرے آقا کو جو دیکھتا ہے خدا کی قسم اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ تو کئی دن تک خواب پوچھتا بھی نہیں ہے میں نے کیا دیکھا، وہ محو محبت ہو جاتا ہے، وہ محو عشق ہو جاتا ہے، وہ اپنی عقل کی ظاہری حقیقتوں کو کھو کر روحانی حقیقی حقیقتیں پا جاتا ہے۔ تو اس لیے تقریب مختصر کیا کریں، یہ بھی ایک کیا ہے۔ بعض دفعہ ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں قاری صاحب کیا کر رہے ہیں، ختم قرآن ہے، بس دعا اصل مقصود ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہوتی ہے؟ دعا مقصود ہوتی ہے۔ بندہ بھی سارے بھی سادے لوگ کہتے ہیں جی دعا تو اصل مقصود ہے، دعا کی نہیں آتی، لمبا پروگرام کر دیا۔ یہ بات بھی یاد رکھ لو، دعا بھی مقصود ہوتی ہے، لیکن ختم قرآن کی تقریب میں دعا مقصود نہیں ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ذرا۔ کیوں؟ کل یہ نہ کہنا کہ پتہ نہیں کیا کہہ کے گیا۔ ختم قرآن کی تقریب میں پہلے پورا قرآن کا خلاصہ بیان ہوگا، اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔
اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ ہمیں پتہ تو چلے نا کہ ہم نے 22-23 دنوں میں جو قرآن سیکھا ہے، قرآن سنا ہے، یہ قرآن کہتا کیا ہے، یہ قرآن سمجھاتا کیا ہے، سکھاتا کیا ہے، تعلیم کیا دیتا ہے۔ اس فکر کو مسلمانوں کے قلب و اذہان میں ڈالنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ اب دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس لیے چونکہ برادری کو پتہ چل گیا کہ جانور سارے انسان بننا شروع ہو جائیں گے، کہتے ہیں جی قرآن سیکھنے والی تقریب بند کرو، بس تراویح پڑھ لی، قرآن سن لیا، دعا کرو، جا کے آرام کرتے ہیں، جا کے آرام کرتے ہیں۔ میں کلمہ پڑھ کر بتلا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ گواہ ہے میرے اس جملے پر۔ 1,00,000 نفل اگر آپ میں سے کوئی گھر میں جا کر پڑھے، اور 1 منٹ جو یہاں اس تقریب سعید میں آپ بیٹھیں گے، وہ 1,00,000 نفل دوسرے پلڑے میں آ ہی نہیں سکتا جس پلڑے میں آپ کی 1 گھڑی، 1 ساتھ، 1 منٹ جو ہے نا رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مجلس ہے جس پر رسول اللہ نے ناز کیا ہے، جس پر رسول اللہ نے سیکھنے اور سکھانے کی مجلس ہے۔ اور ہمیں تو چلا کہ دوست نے یہ کہہ دیا کہ عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو، مگر سیکھنا نہ اپنے نبی کو۔ میں آج آپ کو یہ سکھانے آیا ہوں، اپنے نبی کے امتی بنو۔ کیا بنو؟ اونچی آواز سے کیا بنو؟ امتی بنو۔ ہم سب امتی ہیں، سب اگر امتی ہیں تو امتی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ گھر بنانا، گاڑی کے لیے پیسے جمع کر کے گاڑی خریدنا، بچوں کی شادیاں کروانا، کھیتی باڑی کرنا، بہت سارا مال جمع کر کے علاقے میں بڑا گھر بنا کر لنڈر پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ کر عصر کے بعد چائے پینا، کیا ہے؟ کیا ڈیوٹی ہے؟ امتی کی کیا ڈیوٹی ہے؟ صحابہ آئیں گے دنیا میں؟ نہیں آئیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ امتی، یہ جملہ یاد رکھنا، امتی رسول اللہ کا ترجمان ہوتا ہے۔ امتی رسول اللہ کا ترجمان ہوتا ہے، رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، رسول اللہ کا قاصد ہوتا ہے۔ جس جگہ پر رسول اللہ کی تعلیم کے خلاف کوئی بات دیکھے، اس کی ڈیوٹی ہے وہاں کھڑا ہو جائے، کہے خبردار، کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے نبی کی دین کی بنیادی اساسوں کے خلاف نہ کرنے دوں گا نہ ہونے دوں گا۔ اس کو نمائندہ کہتے ہیں۔ اور یہ تب بنے گا جس وقت ہم قرآن پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اسی لیے دوسری آیت میں کیا کہا؟ اب پہلی بات ہو گئی رحمان، علم القرآن، خلق علمہ البیان، یہ بیان آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ تنہا حافظ صغیر صاحب کی ڈیوٹی نہیں، مفتی ناصر صاحب کی ڈیوٹی نہیں، مفتی علی صاحب کی ڈیوٹی نہیں، یہ دیگر علماء کی ڈیوٹی نہیں، ہر امتی کی ڈیوٹی ہے جہاں کھڑا ہو قرآن بیان کرے۔ اور جب یہ قرآن بیان کرتا ہے، اگلی آیت کیسی ہے جی؟ الشمس والقمر، پڑھو، الشمس بحسبان، ہائے 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 ہائے، کاش کہ آپ لوگ قرآن کو سمجھتے ہوتے یا تھوڑا سا ٹائم بھی ہوتا اور میں آپ کو یہ سمجھاتا کہ یہ الشمس والقمر بحسبان یہ اس کے ساتھ کیوں آیا ہے، علمہ البیان کے ساتھ کیوں آیا ہے۔ لیکن میں ایک مختصر جملے میں ایک بات کر کے میں بات مکمل کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج، یہ چاند، جب اللہ کا بندہ رسول اللہ کا امتی اس دنیا میں کھڑے ہو کر قرآن سیکھنے کے بعد انسان بنتا ہے اور
انسان بن کر اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، بیان کرتا ہے، سورج بھی اس کا چہرہ دیکھنے آتا ہے، ستارے بھی اور چاند بھی اس کا دیدار کرنے آتے۔ سورج تو کیوں صبح چڑھتا ہے، چاند تو کیوں رات کو آتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اس لیے آتا ہے کہ زمین پر محمد الرسول اللہ کا امتی قرآن پڑھتا ہے، چاند اس کا دیدار کرنے آتا ہے، سورج اس کا دیدار کرنا آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ چاند سورج اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں، اپنے حساب میں چلتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں نانا، اگر قرآن دنیا میں نہ پڑھا جایا ہوتا تو یہ کائنات ختم ہو چکی ہوتی، زمین پر زلزلے آ چکے ہوتے، دنیا برباد ہو چکی ہوتی۔ سورج کا آنا، چاند کا آنا، ان روشنیوں کا پھیلنا قرآن کے بیان پر ہے۔ کس پر ہے؟ اونچی آواز سے، کس پر ہے؟ قرآن کے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا قرآن کو ختم کر دو، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو، وہ سمجھتے ہیں ہم دنیا میں رہیں گے، تم قرآن کے بغیر دنیا میں رہ کے تو دکھاؤ۔ میں نے ایک بہت بڑے سکالر کو، آکسفورڈ یونیورسٹی کا سکالر تھا، سن 2000 میں نے اسے کہا بیٹا، بہت بڑا آدمی تھا میں چھوٹا، میں بیٹا تھا، وہ باپ لگتا تھا، لیکن میں نے اس کو ایسے وہ کچھ کر رہا تھا باتیں، تو میں نے بڑے مجمع میں کہا بیٹا جس دن ہم نہ ہوئے تو اس دنیا میں زندہ رہ کر دکھانا۔ میں نے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی، تو اس پر اس نے تنقید کی، کہتا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا جی، پھر یوں کہا میں نے کہا بیٹا جی، جس دن ہم نہ ہوئے نا، ہمارے سر پہ پگڑی نہ ہوئی، اس دن تم دنیا میں زندہ رہ کر دکھانا۔ یہ کائنات آباد ہے تو ہمارے وجود سے ہے، اور یہ سند ہمیں ہمارے نبی دے کر گئے ہیں، یہ سند ہمیں ہمارے نبی دے کر گئے ہیں، اور قرآن بھی اس پر شہادت دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن پڑھنے سے انسان بن جاتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے تو اس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، نظام کائنات کے اندر بہار آتی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ان الذین آمنوا، جس نے قرآن والے عقیدے مان لیے، وعملوا الصالحات، محمد الرسول اللہ والے اعمال مان لیے اور اپنی زندگی میں لے آیا، سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ رحمان جس نے قرآن بھیجا تھا، وہ رحمان اپنی رحمت کو پلٹ کر اس کے ارد گرد لے آتا ہے، ساری کائنات کے اندر اس کی محبتیں پیدا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل ادھر آ، اللہ کے رسول نے فرمایا جبریل ادھر آ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں جبریل آ، جلدی آ۔ جبریل بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جی رب جلیل کیا حکم ہے، آج کیوں بلا رہے ہو؟ جبریل آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل میرے قریب آ جا، نگاہ نیچی کر، اس جہان میں وہ میرے دیوانے نظر آتے ہیں جن کے دل میں ایمان قرآن والا، جن کے وجود میں عمل محمد الرسول اللہ والا ہے، تو گواہ ہو جا، میں عرش برین پر بیٹھ کر اس سے محبت کرتا ہوں اور تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ تجھے حکم دیتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ صرف آپ اور میرے لیے ہے یا اور بھی؟ فرمایا جبریل میں نے تجھے بتلا دیا، اب آگے تیری مرضی۔ جبریل بھاگتے ہوئے آتے ہیں، آسمانی فرشتوں کے درمیان آ کر اعلان کرتے ہیں ایھا الملائکہ، او سارے ملائکہ آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ جبریل کی آواز بھی تبدیل ہوتی ہے، لہجہ بھی بدلا ہوا ہوتا ہے، آج کوئی نیا پیغام آ گیا، کیا ہوا؟ جلدی جلدی بلا رہے ہیں، سارے ملائکہ آ جاتے ہیں، جی روح الامین، جی روح القدس ہمارے سردار، آج کیا حکم آیا ہے؟ فرماتے ہیں حضرت جبریل کہ اللہ نے مجھے بلا کر کہا میں فلاں بندے اور بندی سے محبت کرتا ہوں، فلاں علاقے کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن والا ایمان ان کے پاس ہے، محمد الرسول اللہ والا عمل ان کے پاس ہے، اور مجھے کہا جبریل تو بھی محبت ان کے ساتھ کر، اور پھر مجھے کہا جا کر آگے بھی اعلان کر، میں تم سے تمہارے درمیان
اعلان کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمانوں کے سارے ملائکہ یہ پیغام سن کر جشن مناتے ہوئے بھاگتے ہوئے تیز تیز رفتار کے ساتھ آسمانوں پہ جا کر صدائیں لگاتے ہیں، فلاں ہمارا محبوب ہے، فلاں ہمارا محبوب ہے، اس لیے کہ ہمارے سردار کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے۔ پھر وہاں سے آواز لگتی ہے، آسمان والے فرشتے زمین والے فرشتوں کو کہتے ہیں، وہ زمین والو عرش برین پر تو دھومیں مچی ہوئی ہیں، فلاں فلاں بندے جو تم زمین پر رہنے والے ملائکہ ہو، تمہارے درمیان جو موجود ہیں جن پر تمہاری ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اللہ نے بھی ان سے محبت کر لی، ہمارے سردار جبریل نے بھی محبت کر لی، ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور تم بھی اس سے محبت کرو۔ زمین والے فرشتے بھی پھر خوشیاں مناتے ہوئے آ کر سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، سلام علیکہ یا غلام محمد، سلام علیکہ یا عاشق محمد، سلام علیکہ، سلام علیکہ یا مومن، سلام علیکہ یا مسلم، سلام علیکہ، سلام علیکہ۔ ملائکہ کیوں سلام دے رہے ہو؟ ہم کیوں نہ سلام دیں؟ دنیا کے بادشاہوں کو فوج زبردستی سلوٹ مارتی ہے، ہمیں تو ہمارے رب نے پیغام دیا ہے، جا کر ایمان اور عمل صالح والے کامل مسلمان کو جا کر سلوٹ مارو۔ ہم ان کو سلوٹ مارتے ہیں، آواز آتی ہے پھر یہ ایمان والے یا اعمال صالحہ والے، ان کا مقام کیا ہے؟ زمین کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے اور پھر سارے عرش برین کو تھامنے والے فرشتے، حاملین عرش فرشتے سارے گھوم کر دیکھتے ہیں تو آسمان سے اوپر ہر آسمان پر آپ کا اور میرا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے، چاند پر نام آ جاتا ہے، سورج پہ نام آ جاتا ہے، نانا عرش برین پر بھی نام آ جاتا ہے، جنت کے در و دیوار میں بھی نام آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محبتیں اس لیے نہیں ہوئی، اس لیے ہوئی ہیں کہ ایمان ضروری۔ آخری بات کیا ضروری؟ ایمان ضروری۔ دوسرا بولو بولو اونچی آواز سے بولو، اعمال صالحہ ضروری۔ دو چیزیں ضروری ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان کے بارے میں تو آپ سمجھتے ہیں، ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ تعریف آتی ہے کسی کو؟ میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، مجھ سے کوئی پوچھ لے بھائی ایمان کہتے کس کو ہے؟ میں ایماندار ہوں، ایمان کہتے کس کو ہیں؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں دیکھیں نا، حاجی شبیر صاحب نے جامع معنی تعریف کی، لگتا ہے بزرگوں کے چنڈے ہوئے۔ یہ ایمان کی تعریف، جو کچھ اللہ نے دے کر رسول اللہ کو بھیجا، جو کچھ اللہ نے رسول اللہ کو دے کر بھیجا، اس سب کو ہم حق مانتے ہیں، ذرہ برابر کسی ایک جز میں بھی شک نہیں رکھتے، کسی ایک جز میں بھی، اونچی آواز سے، ایک جز میں بھی، اگر ایک چھوٹے سے جز میں بھی شک کریں گے تو ایمان نہیں رہے گا۔ اور اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ کون سے نیک اعمال؟ جو آپ سب نے کیے، ان کے صحابہ نے کیے، نیک اعمال۔ سارا فرض کفایہ آپ ادا کریں گے؟ ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ دیکھیں نا، یہ آپ کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی اسی طرح تیز ہونا چاہیے، آپ کو بھی اسی طرح تیز ہونا چاہیے، تاکہ سوال ہو تو جواب فر مجمع سے آئے، پتہ چلے کہ حضور کے سچے غلام بیٹھے ہیں۔ اعمال صالحہ، مختصر جملے میں سن لو، اعمال صالحہ حضور کی سنت کا نام ہے۔ اعمال صالحہ، اونچی آواز سے، اعمال صالحہ، اعمال صالحہ حضور کی سنت کا نام ہے۔ جس آدمی کے پاس حضور کی سنت ہوگی وہ صالح مسلمان ہوگا۔
وہ کیا ہوگا؟ وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا، مسجد خدا کا گھر ہے اور مدرسہ مصطفیٰ کا گھر ہے۔ مسجد سے ایمان ملے گا، مصطفیٰ کے گھر سے محمد کی نبوت کی خوشبوئیں ملیں گی۔ ایمان تلاش کرنا ہوگا تو قرآن سے ملے گا، عمل صالح تلاش کرنا ہوگا تو محمد کے وجود سے ملے گا۔ کس سے ملے گا؟ دو چیزیں پھر یاد رکھ لو، کتنی؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان، اعمال، یہ دو، قرآن اور حضور، قرآن اور حضور یہ دو ضروری ہیں۔ یہ دو چیزیں جب ہمیں ملیں گی تو اللہ ہم سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے، ہم میں جذبہ ہے تبھی تو اللہ نے بلایا ہے سننے کے لیے۔ اب ہماری کوتاہیاں ہیں جن کو ہم دور کریں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ ہے، میں ایک آخری بات کہہ کر ترغیباً، میری تقریر مکمل ہو گئی، اب میں دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ موجودہ دور میں ہمارے ایمان کو، بڑے بڑے لوگوں کے ایمان کو برباد کر دیا گیا۔ ایک دفعہ میں نے ایک میسج پڑھا کہ جی کسی مسجد یا مدرسے میں پیسے دینے سے بہتر ہے کہ کسی یتیم کو دے دیے جائیں۔ بات تو بڑی کمال کی ہے۔ ہر سال عمرے کرنے سے اور بیت اللہ کے طواف کرنے سے، حج کرنے سے بہتر ہے کسی بیوہ کے گھر کا طواف کر لیا جائے۔ اور جو فارورڈ کر رہے تھے وہ پکے سچے مسلمان تھے میرے نوجوان۔ تو میں نے ایک نمبر پہ پھر واپس کال کی، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہتے جی یہ کتنی کمال کی بات ہے۔ میں نے کہا اچھا، بڑی کمال کی بات ہے، اتنی کمال کی بات ہے کہ بیت اللہ کا حج چھوڑ دو اور بیوہ کے گھر میں جا کر آٹا ڈالو۔ خدا کا گھر نہ بناؤ، خدا کے رسول کا گھر نہ بناؤ، یتیموں کو پیسے دو، بڑی کمال کی بات ہے۔ لیکن اگر تم مسلمان ہوتے تو تمہیں پتہ ہوتا کہ یہ تمہیں آدھی بات بتاتا ہے، پوری بات نہیں بتاتا۔ میں سیدہ عائشہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے 1,00,000 درہم، کتنا؟ 1,00,000 درہم 2 تھیلیوں میں بند کر کے اپنی خالہ جی کے گھر بھیجا، ہدیہ۔ بھانجا جو تھا، شاگرد بھی، عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے شاگرد بھی تھے جی، اور بھانجے بھی تھے، شاگرد بھی تھے۔ کبھی وقت ہوا تو میں سید عائشہ کے فضائل سناؤں پھر آپ کو پتہ چلے۔ تو انہوں نے کہا میری خالہ بھی ہیں، یہ بھی حق بنتا ہے، میری معلمہ استاذہ بھی ہیں، حق بنتا ہے ان کو میں ہدیہ بھیجوں۔ 1,00,000 درہم سیدہ نے دونوں تھیلیاں کھولی، بڑے طباق میں ڈالی اور تقسیم کرنا شروع کر دی۔ نماز مغرب ہوئی تو سب ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سب ختم ہو گیا۔ کہنے لگی، ان کی ایک خادمہ تھی کہ اماں جی 1 درہم رکھ لیتی، گوشت ہی منگا لیتے، آپ تو نہیں کھاتی، میں ہی کھا لیتی۔ تو کہنے لگی اگر تو مجھے یاد کرواتی تو میں تجھے لے کر دے دیتی۔ جب رسول اللہ کے پاس مال آتا تھا تو رسول اللہ یوں ہی اللہ کے لیے تقسیم کیا کرتے تھے۔ جب میرے پاس آیا تو مجھے میرے محبوب کی وہ فکر یاد آ گئی، مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ ہمیں گوشت بھی کھانا چاہیے یا نہیں، سارا تقسیم کر دیا۔ اور دوسری طرف دیکھا کہ ہر سال حج کرتی ہیں، ہر سال، اونچی آواز سے کیا کرتی ہیں؟ ہر سال حج کرتی ہے۔ شریعت کہتی ہے ہر سال حج کی توفیق ہے، حج بھی کرو، عمرے کی توفیق ہے، عمرہ بھی کرو، اور اپنے علاقے میں، محلے میں فقراء مساکین ہیں تو ان کو بھی دو، ان کو بھی دو۔ اور جو فقراء مساکین کا حق ہے وہ ہمارے مال میں شریعت نے الگ رکھا ہے۔ یہ جو میں پیسے کماتا ہوں، آپ کماتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں میں اکیلا مالک ہوں؟ کوئی آدمی جو ہمارے مالدار لوگ ہیں، جو اتنے بینک بیلنس جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم اکیلے مالک ہیں۔ اس میں ہمارے علاقے کے سائلین اور محرومین کا حق ہے۔ کس کا حق ہے؟ وفی اموالہم حق معلوم للسائل محروم۔ محروم کسے کہتے ہیں؟ جو مانگ نہیں سکتا، جس کو کوئی دیتا نہیں۔ سائل وہ ہے جو مانگتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں جی بہکاری جو آتے ہیں ان کو نہ دیا کرو۔ قرآن کہتا ہے سائل تمہارے پاس آیا ہے، تمہارے جیب میں جو پیسے ہیں اس میں اس کا حق ہے۔
اس میں اس کا حق ہے، اور نہ دینے والا حق مارتا ہے۔ سائل کو بھی دو، جو سائل نہیں ہے محروم ہے، جس کو کوئی نہیں دیتا، تلاش کرو، گھروں کے حالات معلوم کرو، کتنی آمدنی ہے، کتنا کمایا ہے اس نے، اس کے بچے کتنے ہیں، اخراجات کتنے ہیں، اس کی دوائیاں کتنوں کی آتی ہیں، اور اپنے مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا حق نکال کر الگ رکھو، لفافے میں لپیٹو، چپکے سے اس کے گھر میں بھیج دو، اور اس کو پیغام دے دو کہ بڑی مہربانی، میری طرف سے ہدیہ قبول فرما لو، میری طرف سے۔ مجھے ایک دن ایک آدمی کہنے لگا، جی حضرت آپ کہتے ہیں عباسیوں پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، فطرہ نہیں، کچھ گنجائش نکالیں۔ میں نے کہا گنجائش تو رسول اللہ نکال کے چلے گئے تھے، قرآن نے گنجائش پہلے بیان کر دی۔ میں کوئی نبی ہوں؟ مجھے کہتے ہو گنجائش نکالو، مفتیوں سے کہتے ہو کہ گنجائش نکالو، حضور کی حدیثوں کو بدلو، شرم نہیں آتی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو مال تمہارے پاس ہے زکوٰۃ میں سے ہٹ کر تمہارا ان فقراء کا، مساکین کا حق ہے، ان کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ جس بندے کو یہ جرت ہے کہ میں خدا کے دربار میں یوں کھڑا ہو جاؤں گا ان محرومین اور سائلین کا حق لے کر، وہ نہ دے، اس لیے ہدیہ دیا کرو۔ کیا دو؟ اونچی آواز سے کیا دو؟ ہمیشہ یاد رکھو، صدقے سے ہدیہ بہتر ہے، صدقے سے۔ صدقہ تو ہم تب دیتے ہیں جب پھنستے ہیں، ہدیہ محبت میں دیا جاتا ہے۔ ہدیہ، یہ جو میرے نوجوان ہیں، ارادہ کرو کہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑی ہے یا زیادہ ہم ہدیہ دیں گے، ضرور دیں گے، ہر حال میں دیں گے، اپنے علاقے کے سفید پوشوں کو دیں گے، باقی جو زکوٰۃ فطرہ ہوگا جو ہمارے نبی نے جیسے بتایا ان کو دیں گے۔ دوسری بات، دینی کام جو ہیں، مسجدیں، مدرسے، اس کے لیے شریعت نے الگ قانون رکھا ہے، شریعت نے اس کے لیے شریعت نے الگ رکھا ہے کہ مسجدوں اور مدرسوں کو الگ تمہیں پیسے دینا پڑیں گے، یہ اللہ کے لیے تمہیں الگ دینے ہوں گے، یہ تمہیں۔ اب اپنے پیسوں کو تقسیم کرو، آدھے سائلین اور محرومین کے، آدھے خدا کے دین کے۔ یہ گلشن جو بنا پیسوں سے بنا، حضرت کوئی فرشتہ آیا تھا بنانے کے لیے؟ پیسوں سے بنا نا، میرے اور آپ کے چند پیسے جڑے، خدا کا گھر بن گیا۔ اب انشاءاللہ یہاں رسول اللہ کا گھر بھی بنے گا، آواز اٹھے گی قرآن کی۔ میری تمنا اور خواہش یہ ہے جو میرے نبی کی تھی، ہر گھر میں رسول اللہ کا ایک نمائندہ صاحب قرآن بن کر، حافظ قرآن بن کر، مبلغ قرآن بن کر، مفتی اسلام بن کر ابھرے اور باطل کے سینے چڑھ کر دین کی بات کرے، اور یہ آپ کے پیسوں سے بننا چاہیے۔ کرو گے؟ پکی بات ہے۔ اس مدرسے کو، اس مسجد کو مرکز بناؤ، مین روڈ کے اوپر ہے، اپنے پاس نہیں ہے، دوسروں کو ترغیب دو، نہیں دیتا کان سے پکڑ کر لاؤ، دو گے بھائی، کیوں نہیں دو گے؟ نہیں دو گے، خدا کے دربار میں تمہارا گریبان پکڑو گے، نکالو پیسے، کہہ کر تو دیکھو یہ جملہ، انشاءاللہ اس کا ایمان بھی بچے گا، آپ کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک اور آخری بات، اگر اجازت ہو حضرت، چونکہ تنگ ہو رہے ہیں میرے خیال میں سر، یہ میں درد دل، آخر میں تقریر مکمل ہو گئی ہے اور میں اس میں کامیاب ہوں انشاءاللہ۔ اپنے علاقے کے جو علماء ہیں، اساتذہ ہیں، جو پڑھاتے ہیں بچوں کو، ان کو 10-12 ہزار کی تنخواہ پہ محدود نہ کرو۔ یہ نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں، میں سینکڑوں جگہ پر یہ دعوت دی ہے نوجوانوں کو، نجی محفلوں میں، تقریروں میں، الحمدللہ اس کا نتیجہ بہت اچھا آیا ہے۔ اپنی آمدنی میں سے ہر مہینہ، مثال کے طور پر ایک نوجوان 20,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے، وہ 1950 روپیہ اپنا رکھے کہ میں نے یہ کمایا ہے، 500 روپیہ وہ اپنے علاقے کے جو استاذ ہیں ان کی الگ جیب میں جا کر ڈال دیا کرے، نہیں ہے تو کسی کے ہاتھ بھیج دے کہ حضرت میری طرف سے یہ ہدیہ، یہ قبول فرما لیں۔ ایک محلے میں کم از کم 30-35 نوجوان تو ہوں گے، اگر 500 روپیہ کا سب کا ان کا ہدیہ ہر مہینے ایک قرآن کے معلم کو پہنچے گا تو وہ دین کی اچھی طرح خدمت کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا؟ اور ماہ رمضان میں، رمضان سے پہلے جو بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں، وہ اپنے مال میں سے نکال لیں۔ ایک جگہ میں نے ایک ساتھیوں کو کہا، میں نے کہا 100 نمازی ہوں، 1000 روپیہ مہینہ الگ کر لیں، تنخواہ جو ملتی ہے وہ چھوڑیں الگ، سال کے بعد پہلے رمضان سے پہلے 12,000 روپیہ لے کر فی نمازی مسجد میں آ جائے، حضرت ہماری طرف سے ہدیہ قبول فرما لو۔ 12,000 روپے 100 کرو، 1,20,000 نہیں 1,20,000 نہیں، 12 لاکھ روپیہ 100 بندہ اپنے استاد کو، اپنے محلے کے استاد کو 12 لاکھ روپیہ دے دے کہ حضرت آپ اس کے مالک ہیں، جان پہ خرچ کریں، مدرسے پہ کریں، مسجد میں کریں، ہماری طرف سے ہدیہ قبول ہے۔
تاکہ قرآن پڑھانے والا میرا استاد جب یہاں سے بانڈی سے جائے نا تو اس کے پاس لینڈ کروزر ہو، ہرن بجاتا ہوا جائے، کون آ رہا ہے؟ کوئی مسلم لیگ کا لیڈر ہے یا پیپل پارٹی یا تحریک انصاف؟ نہیں، مسلمانوں کا امام قاری قرآن جا رہا ہے۔ اپنے قاریوں پر ناز کرو۔ تو یہ ہے طریقہ ہمارے نبی کا، کرو گے؟ اب دیکھیں 100 بندہ ہو تو 12 لاکھ روپیہ، اور اگر 50 بندہ ہو تو 6 لاکھ روپیہ، 25 بندے ہوں تو 3 پہ بھی کام چل جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے یہ جو باتیں آپ سے کی ہیں، آپ ان کو دنیا میں تولیں۔ یہ فکر کی باتیں ہیں، فکری باتیں۔ انگریز جو ہمیں کلچر دے کر گیا تھا، یہ اس کو توڑنے کا بنیادی اصول ہے۔ میرے غریب علماء نے، میرے اساتذہ نے ہمیں دین پڑھایا، ہم آج ممبروں میں بیٹھتے ہیں۔ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اسلام کی اشاعت کی وہ بات کروں جس سے میری اور آپ کی زندگی بنے۔ اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اتنی استعداد دے۔ یہ میں تحدیث بن نعمت کے طور پر، میرے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے، لیکن میں نے جیب میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نعت خوانوں کو بھی دے دیتا ہوں، تلاوت والے کو بھی دے دیتا ہوں، راستے میں کوئی فقیر ہوتا ہے اس کو بھی۔ تو یہ میرے ساتھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنا جو میرا خرچہ ہوتا ہے، بعض دفعہ پیٹرول ڈالنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن میں روکتا نہیں ہوں۔ ادھر سے میری جیب خالی ہوتی ہے، عرش برین کا مالک فوراً میری جیب بھر دیتا ہے۔ کیوں؟ جب میں نے راستہ بنا دیا، مجھے پتہ ہے میرا اللہ مجھے دے گا، پھر مجھے پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کر کے تو دیکھیں، اپنی جیب کبھی خالی نہیں پاؤ گے۔ اب پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، 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 اللہ،
اللہ 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 ابھی ہم نے ذکر الہ کیا ہے، ابھی تھوڑا سا ذکر مصطفیٰ کریں گے۔ آنکھیں بند رکھنی ہے، اپنے آپ کو حاضر کرو رسول اللہ کے روضہ اقدس پر۔ ہم حضور کے روضے پہ کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور اللہ اپنی قدرت سے ہمارے نبی کو سنا رہا ہے۔ بند کر دیں، لائٹیں بند کر دو، پوری توجہ سے۔ ابھی ہم حضور کے روضے پہ کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 علیہ وسلم، صلی اللہ 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 علیہ وسلم، علیہ وسلم، صلی اللہ 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 علیہ وسلم، علیہ وسلم، صلی اللہ 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 علیہ وسلم۔ اب
ایک جملہ میں اور پڑھوں گا، وہ بھی آپ نے میرے ساتھ مختصر وقت کے لیے پڑھنا ہے۔ میں جملہ پہلے دہرا دیتا ہوں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پڑھو، اللہ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل